अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमिन हैसु खरजता फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम व इन्नहु लल हक़्क़ु मिर रब्बिक वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। और जहाँ कहीं से भी तुम निकलो तो नमाज के वक्त अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ फेर लिया करो, और यकीनन ये हक़ है तुम्हारे रब की तरफ से, और अल्लाह ताला गाफिल नहीं है उससे जो तुम कर रहे हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह बकरा की आया नंबर 149 से शुरू करेंगे। आया 144 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अब जो किबला बदल गया है, वहैसु मा कुंतुम फवल्लु वजूहकुम शतरा, जहाँ कहीं भी तुम हो अपना चेहरा इसकी तरफ यानी मस्जिद हराम की तरफ फेर लो। वहैसु मा कुंतुम से एक सवाल पैदा हुआ कि क्या इसका ये मतलब है कि इंसान सिर्फ मुकीम हालत में इसकी तरफ रुख करे? अगर इंसान सफ़र के लिए अपने शहर से निकले तो क्या फिर भी किबले की पाबंदी ज़रूरी है? क्योंकि जाहिर है अपने घर में, अपने शहर में किबले का तयन करना आसान होता है। जब बंदा सफ़र के लिए निकलता है तो किबला रुख होना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस आयत में ये कन्फ्यूजन दूर फरमा दिया और फरमाया व मिन हैसु खरजता फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। आप जहाँ से भी निकलें, यानी जब अपने शहर से सफ़र के लिए निकलें, तब भी इस किबले की पाबंदी ज़रूरी है। इसमें किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़, कोई समझौता नहीं है। तो चाहे मुकीम हो या सफ़र में हो, इसी तरफ रुख करके नमाज पढ़ो। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं व इन्नहु लल हक़्क़ु मिर रब्बिक, बेशक ये हक़ है आपके रब की तरफ से। हक़ के दो मतलब होते हैं, एक तो किसी बात का सच्चा होना बग़ैर किसी शक की गुंजाइश के, दूसरा हक़ का मतलब है ऐसी चीज़ जो बामकसद हो। जैसे अल्लाह ताला सूरह जासिया में फरमाते हैं व खलक़ल्लाहुस समावाति वल अर्द बिल हक़्क़ि वलितुज्ज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत। अल्लाह ने तो आसमानों और ज़मीनों को एक ख़ास मकसद के लिए पैदा किया ताकि हर शख्स को उसके किए हुए काम का पूरा बदला मिल सके। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ये जो किबला बदला है और इस नए किबले की पैरवी में जो स्ट्रिक्टनेस की जा रही है कि चाहे मुकीम हो या सफ़र की हालत में हो, इसी किबले की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़नी है, इस हुक्म के ख़ास मकासद हैं। और वो क्या मकासद हैं उसकी डिटेल हम अगली आयत में देखेंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, और अल्लाह उससे गाफिल नहीं है जो तुम करते हो, यानी अल्लाह ताला की तुम पर नज़र है। ये अल्लाह ताला का दिया हुआ डिसिप्लिन और नस्बुलैन है, इससे किसी किस्म की लापरवाही नहीं की जा सकती। ऐसा कह के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुनाफ़िक़त की जड़ काट दी। यानी ऐसा भी हो सकता था कि मुनाफिक लोग मुसलमानों के साथ होते तो उनका किबला फॉलो करते, और यहूदियों के साथ होते तो उनसे दोस्तियां निभाने के लिए और उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए उनके किबले की पैरवी करते। और दूसरा ये भी हो सकता था कि मुसलमान मुकीम हालत में तो अपना किबला फॉलो करते, लेकिन सफ़र की हालत में लापरवाही बरतते। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस मामले में कोई समझौता नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अल्लाह उससे गाफिल नहीं है जो कुछ भी तुम करते हो। इस मामले में एक फ़िकी पॉइंट है जो हमने शायद पहले भी डिस्कस किया था कि बाज़ औक़ात किसी नई जगह जाकर किबले का तयन करना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे में इंसान की नीयत ठीक हो और वो किबला ढूंढने की हद्दुल इम्कान कोशिश करें। आजकल तो ये गूगल किबला फाइंडर भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद फ़र्ज़ करें वो किबला नहीं ढूंढ पाता, तो वो अपने बेहतरीन अंदाज़े के मुताबिक जिस तरफ भी रुख करके नमाज़ पढ़े, उसकी नमाज हो जाएगी, उसकी नमाज वैलिड होगी। और अगर बाद में पता चले कि उसने गलत सिमत में नमाज़ पढ़ ली है, तो उसे नमाज रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने अपनी वुसअत और अपनी ताकत के मुताबिक अल्लाह के हुक्म की पैरवी की। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, अल्लाह जहाँ तक हो सके अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। फिर आया नंबर 150 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वमिन हैसु खरजता फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम वहैसु मा कुंतुम फवल्लु वजूहकुम शतरह लिअल्ला यकून लिन्नासि अलैकुम हुज्जतुन इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम फला तख़शौहुम वख़शौनी वलिउत्तिम्मा निअमती अलैकुम वलअल्लकुम तहतदून। और तुम जहाँ से निकलो मस्जिद हराम की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ा करो, और तुम जहाँ हुआ करो इसी मस्जिद की तरफ रुख किया करो, ताकि लोग तुमको किसी तरह का इल्ज़ाम ना दे सकें, मगर उनमें से जो जालिम हैं वो इल्ज़ाम दें तो दें। सो इनसे मत डरना और सिर्फ मुझसे डरते रहना। और ये भी मकसूद है कि तुमको अपनी तमाम नेमतें बख्शूं, और ये भी कि तुम राह रास्त पर चलो।
آیا 144 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں کہیں تم ہو اس قبلے کی طرف رخ کرو، اور آیا 149 میں فرمایا کہ جب کبھی تم اپنے گھر سے اپنے شہر سے نکلو تب بھی اسی قبلے کی طرف رخ کرو۔ اس آیت میں یہ دونوں احکامات کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی حکم کو اتنی بار ریپیٹ کرتے ہیں تو اس سے یہ بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں کوئی عام حکم نہیں ہے، یہ اللہ کی نظر میں بہت اہم حکم ہے اور اس کی پیروی مسلمانوں پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں قبلہ بدلنے اور اس کی سختی سے پیروی کرنے کی 3 بڑی وجوہات بیان کرتے ہیں۔ پہلی وجہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، دوسری وجہ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تیسری وجہ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ان تینوں وجوہات کو ایک ایک کر کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی وجہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی دلیل، کوئی حجت نہ مل سکے، یعنی لوگ تم پر کسی قسم کا کوئی الزام نہ لگا سکیں۔ اگر مسلمان اس قبلے کے معاملے میں ریلیکس رہتے، کوئی کسی ڈائریکشن میں نماز پڑھتا تو کوئی کسی اور ڈائریکشن میں، مقیم حالت میں ہوتے تو ایک طرف نماز پڑھتے اور سفر کی حالت میں کسی اور ڈائریکشن میں، تو لوگوں کو حجت مل جاتی کہ یہ کیسی امت ہے جس کا کوئی ڈسپلن، کوئی نصب العین ہی نہیں۔ اپنے آپ کو امت وسطیٰ کہتے ہیں، اللہ کی فرما بردار کہتے ہیں، لیکن ان کا آپس میں ہی اتفاق نہیں۔ دوسرا یہ کہ جب تک مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، یہودی بہت خوش تھے کہ دیکھو ہم ہی دین حق پر ہیں، اسی لیے تو یہ مسلمان ہمارا قبلہ فالو کرتے ہیں۔ دوسری طرف مشرکین مکہ کی دلیل تھی کہ اگر یہ مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی امت ہیں تو ان کا قبلہ کیوں چھوڑ دیا انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ قبلہ بدل کر ان سب کے منہ بند کر دیے اور مسلمانوں کے خلاف ہر قسم کی حجت اور دلیل کو ختم فرما دیا۔ آج کل کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ کسی بھی امت کی عزت تب ہوتی ہے اگر ان میں اتفاق ہو، ڈسپلن ہو، ان کا ایک نصب العین ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے فقہی مسائل کے پیچھے ہم نے اپنی مسجدیں الگ کر لی ہیں۔ باہر کے ملکوں میں جہاں سب سے زیادہ یہ ڈسپلن نظر آنا چاہیے، وہاں آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی علاقے کی 2 مسجدوں والے رمضان الگ الگ دن شروع کرتے ہیں، عیدیں الگ الگ دن ہوتی ہیں، جمعے کی نماز کے ٹائمنگز ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ یہی تو ہے اپنا قبلہ الگ کر لینا، یا پھر اکثر لوگ کہتے ہیں اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا لینا۔ اگر دوسری مسجد والوں نے 29 روزے رکھے ہیں تو ہم ان کی ضد میں 30 روزے رکھیں گے، اس لیے نہیں کہ ہمیں چاند نظر آ گیا ہے، بلکہ اس لیے کہ ہم دوسری مسجد کے ساتھ عید نہیں کرنا چاہتے۔ ایسا کر کے ہم خود اپنے دین پہ انگلیاں اٹھواتے ہیں۔ لوگوں کو حجت مل جاتی ہے کہ یہ کیسا دین ہے جن کے آپس میں ہی کوئی اتفاق نہیں۔ اگر ہم ڈسپلن اور یونٹی کا مظاہرہ کریں تو کبھی کسی کو ہم پر الزام لگانے کا موقع نہ ملے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، سوائے ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں، تو اے مسلمانوں ان سے نہ ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو تم چاہے کچھ بھی کر لو وہ الزام لگانے سے باز نہیں آئیں گے، وہ کرٹیسائز کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ڈھونڈ ہی لیں گے، اس لیے ان سے مت ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو۔ یہ ایک بہت اہم کانسیپٹ ہے جو بار بار قرآن میں آتا ہے، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کبھی بھی کوئی نیک عمل کسی کے ڈر سے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ پبلک پلیس میں اگر ہم نے نماز پڑھی تو لوگ دیکھیں گے، لوگ جمع ہو جائیں گے، کیا کہیں گے۔ کبھی ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم باہر کے ملکوں میں حجاب پہن کر چلے گئے تو کیا ہوگا، اگر ہم نے سادگی سے سنت کے مطابق شادی کر لی تو لوگ کیا کہیں گے، اگر ہم نے نئے زمانے کے ٹرینڈز کو فالو نہ کیا تو ہمارے دوست چھٹ جائیں گے، اگر ہم نے قرآن و سنت کی پیروی کے لیے خاندانی روایات کو چھوڑ دیا تو فیملی میں جھگڑے پڑ جائیں گے، اگر میں نے سچ بولا تو سب میرے خلاف ہو جائیں گے۔ ہم کانسٹنٹلی لوگوں کے ڈر میں مبتلا رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور ہم زندگی میں بیشتر فیصلے لوگوں کے الزامات کے ڈر سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ان سے مت ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو۔ تو یہ نیا قبلہ فالو کرنے کی اور اس کی سختی سے پیروی کرنے کی پہلی وجہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی وہ یہ کہ لوگ ہم پر الزام نہ لگا سکیں کہ امت وسطیٰ کا کوئی نظم و ضبط ہی نہیں ہے۔ دوسری وجہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تم پر اپنی نعمتیں مکمل کر سکوں۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں خلافت کے لیے بھیجا تھا، خلیفہ بنا کر بھیجا تھا، ایسا خلیفہ جو لوگوں کے لیے امامت کی ذمہ داری پوری کرے، لوگوں کے لیے رول ماڈل بنے، مشعل راہ بن سکے، لوگوں کو حق اور سچ کی راہ دکھا سکے، دنیا میں جہاں کہیں بھی فساد ہو اس کے خلاف جہاد کر کے اصلاح کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی اولاد میں سے مختلف وقتوں میں مختلف امتیں چنیں، لیکن وہ سب اس کام میں فیل ہو گئیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی گائیڈنس اور امامت کے لیے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، اور قبلے کا بدلنا اس بات کا اعلان تھا کہ اس منصب سے بنی اسرائیل کو ہٹا کر مسلمانوں کو اس منصب پہ فائز کر دیا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، آنر ہے اور شرف ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو چنا اور مسلمانوں پہ اپنی نعمت کو تمام فرمایا۔ اور قبلہ بدلنے کی تیسری وجہ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پالو۔ یہ قبلہ صرف سمت نہیں ہے، بلکہ یہ قبلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے کی طرف ہدایت ہے، عبادت اور ڈیووشن کا راستہ، قربانی اور اللہ کی محبت کا راستہ، توحید اور توکل کا راستہ۔ یہی وہ راستہ ہے جو سیدھا اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے۔ جب انسان قبلہ رخ ہو کر نماز شروع کرتا ہے تو نفسیاتی اور روحانی طور پر دنیا اور اس میں موجود ہر شے کو چھوڑ کر اللہ کی طرف مڑ جاتا ہے، متوجہ ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کیا کرتے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ الفاظ دہراتے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تو اپنا رخ یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ قبلے کی طرف رخ کرنا اصل میں اللہ کی طرف رخ کرنا ہے۔ قبلے کا تبدیل ہونا صراط مستقیم کی طرف گائیڈنس ہے، ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لعلکم تہتدون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔